السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بتاؤں شیطان کس پر اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں جو سنی سنائی بات لوگوں میں پھیلاتے ہیں، اکثر یہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ سورہ الشورى آیت نمبر 221، 222، 223، 3 آیتیں الشورى کی۔ اللہ فرما رہے میں بتاؤں تم کو شیطان کس کے اوپر اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے انسان گنہگار پہ اترتے ہیں جو سنی سنائی بات لوگوں میں پھیلاتے ہیں، اکثر جھوٹے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ بتا رہے کہ شیطان کس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیطان انسان کے اندر داخل ہوتا گھستا ہے، یعنی وہ شیطان کی باتوں پہ چل رہا ہے، شیطان کے کہنے پہ، شیطان کے وسوسے پہ چل رہا ہے۔ شیطان کا جو وسوسہ آتا ہے، خیالات، رانگ تھاٹ، اس کے اوپر وہ چل رہا ہے، تو شیطان اس کے اوپر حاوی ہو گیا، مطلب اس کا آرڈر پہ چل رہا ہے، تو وہ اس کو بہکارا گمراہ کر رہا ہے، برے خیالات۔ سمجھے آپ؟ تو جھوٹ بولنے والے کو اترتے اللہ بول رہا ہے۔ جو کوئی جھوٹ بولتا ہے اس پہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے، شیطان اس کو دوست بنا لیتا ہے، کیونکہ جھوٹی بات کس کی ہے؟ شیطان کی۔ سمجھا؟ شیطان اتنا مسلط ہو گیا ہے کہ اب ان کو سچی بات، قرآن کی بات ہضم نہیں ہو رہی۔ قرآن کی بات کیا ہے؟ سچی بات، اللہ سچ کہتا ہے، صدق اللہ۔ سمجھا؟ تو اللہ کی بات سچی ہے۔ اب جھوٹی بات آپ لوگ مان رہے ہیں، بڑے بڑے عالم مفتی بخاری کی حدیث، جھوٹی جھوٹی حدیث مان رہے ہیں، تو پھر سچ بات اور قرآن کی بات کا انکار کر رہے ہیں، حدیث لاتے جھوٹی حدیث۔ تو شیطان کس پہ حاوی ہوتا بول رہے اللہ؟ کس پر اترتا ہے؟ ہر جھوٹے گنہگار پر۔ تو آپ لوگ جھوٹ بول رہے، جھوٹ لے کے چل رہے، باطل جھوٹ کو لے کے چل رہے، اس لیے شیطان مسلط ہو گیا، حاوی ہو گیا۔ قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھا؟ کیونکہ پڑھے دوسری کتاب قرآن کے علاوہ، ہدایت کے لیے، رہنمائی، گائیڈنس کے لیے دوسری کتاب پڑھ رہے ہیں۔ ہدایت کے لیے اللہ بول رہا ہے ہدایت یہاں ہے، ہدایت کی کتاب یہ قرآن، سورہ جاثیہ آیت 11، سچی کتاب۔ سمجھے آپ پڑھ رہے ہو وہ جھوٹی ملاوٹی کتاب، تو آپ پہ شیطان مسلط ہے، اس لیے قرآن کی بات ہضم نہیں ہوتی، قرآن کی بات لیتے نہیں آپ، بتاؤ تو گول گول گھماتے، بیوقوف بناتے، یہ ان کے لیے، یہ ان کے لیے، وہ حالات ایسے تھے جب یہ آئے تھے تو ایسے، ہمارے لیے نہیں ہے، ان کے لیے۔ سمجھا؟ ایسا کر کے یہ سب باتیں کر کے قرآن کی بات رد کر دیں۔ سمجھا؟ اسی لیے ہدایت نہیں مل گئی، جھوٹ بات کو مان رہے نا، جھوٹ بات کو مانیں گے، شیطان کی بات ہے، شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ سمجھا آپ؟ ہے نا وہ عنکبوت کی 52 نمبر کی آیت، بہترین آیت، سوچیے آپ۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ سمجھا؟ جو لوگ جھوٹ بات کو مانیں گے، جو لوگ جھوٹ بات کو مانیں گے، والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ جو لوگ جھوٹ بات کو مانیں گے اور اللہ کی بات کا انکار کریں گے، جھوٹی حدیث مانیں گے اور اللہ کی قرآن کی بات کا انکار کریں گے، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ گھاٹا اٹھائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ جھوٹ بات مان رہے ہیں، کدھر ہے جھوٹ بات؟ قرآن میں تو نہیں ہے جھوٹ بات، اللہ سچ بات کہتا ہے۔ جھوٹ بات یہی سب حدیثوں کو جو لے کے آپ چل رہے نا، دشمن نے دے دیا ہے، 1000 سال سے، 500 سال سے آ رہا ہے، نسل در نسل جھوٹ گڑی ہوئی جھوٹی بات حدیث ہے نا، اس کو لے کے آپ لوگ چل رہے ہیں، اور اللہ کی بات وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، جھوٹ بات مان رہے اور اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھائیں۔ تو آپ لوگ جھوٹ بات کہاں سے لا رہے؟ بخاری کی حدیث اور دوسری حدیث کی کتاب سے جھوٹ بات لا رہے، حدیثوں کی کتاب سے جھوٹ بات لا رہے۔ دشمنوں نے گڑھ کے دے دیا، آپ لوگ وہی بات کو لا رہے اور اللہ کی بات کو رد کر رہے ہیں۔ سمجھا؟
وہ لوگ تو بھائی چالاکی سے کرے نا. آپ ڈائریکٹ قرآن کی بات مت مانو ایسا بولیں گے تو آپ نہیں بھائی قرآن کی بات کو مت مانو بول رہا ہے. ٹرک کیے ٹیکٹکس کہ یہ نبی نے فرمایا ہے, نبی نے فرمایا ہے, لو حدیث. اب پتہ ہی نہیں وہ قرآن کے خلاف ہے, دشمن نے دیا ہے, نبی نے فرمایا, اچھا نبی نے فرمایا, ارے نبی نے فرمایا, لے لیے. پتہ ہی نہیں کہ قرآن کے خلاف جاری, نبی نے نہیں فرمایا, دشمن نے نبی کے نام سے ڈالا ہے. پھنس گئے بری طریقے سے. پورے کے پورا ٹولہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث. سوچ لو آپ 40-50 کروڑ پوری دنیا میں, ایک ایک فرقے میں 40-50-45 کروڑ, بریلی میں دیوبندی اہل حدیث, پوری دنیا میں اتنے لوگ جھوٹی بات کو لے کے چل رہے ہیں. شیطان ان پہ مسلط ہے. اللہ بول رہے ہیں نا, ہر جھوٹی بات پھیلاتے ہیں لوگوں میں. سنی سنائی بات ہے نا. نبی نے فرمایا, راوی عبداللہ بن مسعود نے فرمایا, سمجھے آپ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ابو ہریرہ نے فرمایا. سنی سنائی بات لے کے چل رہے. اس نے اس کو بولا, اس نے اس کو بولا, سنی سنائی بات. سمجھا آپ. اکثر جھوٹے ہیں, اکثر جھوٹی رہتی ہے سب بات. سمجھا آپ. قرآن کے خلاف جتنی بات آ رہی ہے سب چھوٹی بات ہے. آسان بات ہے نا. قرآن کی بات کے خلاف جو بھی بات آ رہی ہے, قرآن کی مخالفت ہو رہی, قرآن کی بات کا اپوز ہو رہا ہے, تو جھوٹی بات. جھوٹی بات کو لے کے چل رہے ہیں. شیطان جھوٹے لوگ کو اترتے, اللہ بولے ہر جھوٹے گناہگار پہ شیطان اترتے ہیں, یعنی شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا, مسلط. اب وہ اس کو قرآن کی بات سمجھاؤ تو نہیں سمجھ میں آتی, قرآن کی بات بتاؤ تو نہیں مانتا ہو, جھوٹے حدیث کو مانتا ہے. سمجھا. اسی آیت کے آگے دیکھو آپ 224, 25, 26 الشورى میں, شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں. کیونکہ شعر و شاعری اسلام میں منع ہے. اللہ بول رہے شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں, کیونکہ وہ بھی جھوٹے ہوتے ہیں نا, جھوٹ بات بکتے رہتے. شعر و شاعری میں دیکھیں نہیں کیا کیا بکتے کرتے نہیں. تو شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. دیکھتے نہیں آپ لوگ, اللہ بول رہے کہ وہ ہر وادی میں بھٹکر مارتے پھرتے ہیں, بھٹکتے ہیں, وادیوں میں گھومتے بھٹکتے رہتے ہیں, اور اس کی وادیوں کی بات کرتے رہتے ہیں, اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں. دیکھو آپ, کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں, تو جھوٹے ہوئے نا لوگ. کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں, تو جھوٹے. تو یہ سب شیطانی ان پہ حاوی, شیطانی چیلے لوگ ہیں, شیطان کے ایجنٹ, شیطان کی چنگل میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں, شاعر و شاعری کرنے والے. اللہ وہی سب بتا دیا ہے سورہ الشورى 224, 225, 226. سمجھا. جھوٹ بولتے ہیں نا شعر و شاعری میں, کیا کیا بولتے ہیں, دل چیر کے لیا, دل چیر کے دیتا کیا 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 بولتے ہیں, آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا, چاند سورج ہتھیلی پلاؤں گا, یہ کروں گا. سب جھوٹے. یہ سب لوگ جتنے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, بک رہے ہیں, سب شیطان کے وسوسوں پہ چل رہے, شیطان کے حکم پہ چل رہے. سمجھا. اور جتنے لوگ حدیثیں لے کے چل رہے جھوٹی, بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, ابن ماجہ, نسائی, بہقی, سنن ابن ماجہ, کیا کیا حدیثوں کی تو کباڑ بھر جائے گا. لاکھوں حدیث, ہزاروں لاکھوں حدیث کون پڑھتا ہے. خالی لوگوں کو ڈرانے کے لیے وہ کباڑ میں شوکیس میں رکھتے ہیں. دیکھو اتنی کتاب پڑھے تو عالم مفتی بننا پڑتا ہے. ارے کاہے کو پڑھتے اتنی کتاب, اتنی کتاب پڑھ کے تو گمراہ ہو گئے. سمجھا آپ. اللہ تو بول رہا صرف ایک کتاب پڑھو. آسان ہے نا, ایک کتاب پڑھنا آسان ہے کہ 50 کتاب جو شوکیس میں کباڑ میں دکھاتے رہتے عالم مفتی بیٹھ کے پیچھے دکھاتے, دیکھو کتنی کتاب. عوام ڈر جاتے, ارے اتنی ساری کتاب پڑھنی پڑتی ہے, ارے باپ رے انہوں نے اتنی کتاب پڑھی چھانٹی, ارے باپ رے 50 کتاب بھری رہتی, سب گمراہی ملاوٹی کتاب. وہی سب پڑھ کے تو گمراہ ہو گئے. اگر یہ پڑھتے, صرف ایک ہی کتاب پڑھتے تو گمراہ نہیں ہوتے. اللہ کا حکم ہے صرف یہ کتاب پڑھو. سورہ زمر آیت 55, اس بہترین کتاب کی پیروی کریے, اتباع کریے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی. سورہ زمر آیت 55, اس کی اتباع پیروی کرو, اس کو پڑھو. اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب, مصیبت, تکلیف آ جائے, اس سے پہلے اس کتاب کو پڑھو, اس پہ عمل کرو, ورنہ عذاب, تکلیف, مصیبت. سمجھا. سورہ اعراف میں بھی آیت نمبر 3, اتباع کرو اس کتاب کی جو ہم نے نازل کی, اور دوسرے دوستوں کی اتباع مت کرو.
دوسرے کتاب، دوسرے دوستوں کی اتباع ہے نا، دوسرے جو عالم مفتی محدث کی کتابیں پڑھ رہے ہیں اس کی اتباع مت کرو، اللہ کی اس کتاب کی اتباع کرو. دوسری کتاب پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، ہے نا. دوسری کتاب پڑھے تو گمراہ ہوئے نا سارے. جو پڑھا ہے یہ وہ کتاب قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتاب ہے انسانوں کی گمراہی کا سبب ہے. انسان جو گمراہ ہوا، فرقے جو بنے، جو لڑ رہے وہ حدیثوں کی وجہ سے لڑ رہے نا. ایک بولتا ہے حدیث صحیح، دوسرا بولتا ہے نہیں صحیح. ایک فرقہ مان رہا ہے، ایک فرقہ بولتا ہے نہیں گڑی ہوئی. سمجھا؟ حدیثوں کا حال یہی ہے، سچ جھوٹ اس میں ملاوٹ ہے. خود ہی بولتے ہیں نا، خود ہی یہ موضوع حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے. خود ہی مجھ سے بول رہے کہ اس کے اندر گڑی ہوئی ہے بات ہے، گڑی ہوئی ہے، کمزور حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے. تو میں وہی بول رہا ہوں، سب ملاوٹی بات ہے، جھوٹی اور سچ. تو ملاوٹ کی کتاب کیوں پڑھتے؟ دودھ تو نہیں لیتے ملاوٹ، گھی تو ملاوٹ والا نہیں لیتے. سوچو آپ، دین کے معاملے میں ملاوٹی چیز لے کے چلتے. قرآن یہ سچ ہے اور پھر جھوٹی بات، بخاری، فضائل اعمال، ترمذی، ابو داؤد، مسلم، سب حدیث ملاوٹی، سچ جھوٹ کا ملغوبہ ہے. اس کو لے کے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو اس کو لے کے اٹیچ کر کے قرآن سے جوڑتے آیت سے، اور لوگوں خود تو گمراہ ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے. عالم مفتی خود گمراہ ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. سمجھے آپ؟ سورہ صفات آیت 32 میں اللہ بتایا نا کہ حشر کے دن بولیں گے یہ عالم، ہم تو گمراہ تھے ہی، تم کو بھی ہم نے گمراہ کیا. ہم بھی گمراہ تھے، تم کو بھی گمراہ کیا. تو ابھی آپ لوگ کو ہوش لے لینا چاہیے کہ بھائی عالم مفتیوں کا چکر چھوڑو، خود پڑھو اللہ کی کتاب، اللہ کا میسج خود پڑھو نا. دوسرے سے بول رہے ہو کہ کیا ہے بتاؤ، اب وہ ملاوٹ کر کے دے رہا آپ کو، وہ خود ہی ملاوٹ کر کے دے رہا. حدیث لا کے آیت جوڑ کے لپیٹ کے بتا رہا آپ کو، جھوٹی حدیث لا کے قرآن کی سچی بات کو ملا کے اٹیچ کر کے آپ کو سمجھا رہا ہے. سمجھا؟ تو آپ لوگ لے رہے، سچی بات لو نا. آپ کے تو گھر میں ہے قرآن، ہدایت آپ کے گھر میں ہے. سمجھا؟ آپ ہدایت کی کتاب گھر میں ہے تو ہدایت قرآن سے لو، گائیڈنس ایک دم پیور. عالم مفتی کے چکر میں پھنس کے گمراہ ہو گئے نا آپ. پھر موافق کا عالم ہے تو آپ خوش ہیں، لیکن یہ نہیں چیک کر رہے کہ جو میں کر رہا ہوں اور جو عالم بول رہا ہے کہ قرآن میں ہے کہ قرآن میں ہے ہی نہیں. یہ بات چیک کرو نا. ہر فرقہ والا اپنے عالم مفتی کی بات فتویٰ عالم سے لے رہا، اللہ سے فتویٰ نہیں لے رہا. اللہ کا فتویٰ یہ قرآن ہے. ہر مسئلے میں اللہ نے فتویٰ دیا، ورڈکٹ، اللہ کا فیصلہ ہر مسئلے میں. اللہ اسی لیے تو فرما رہے نا، جو کوئی اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرے وہی کافر ہے. سورہ مائدہ آیت 44. جو کوئی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے وہی ظالم. 45 سورہ مائدہ 44 45. سمجھا؟ 3 جگہ 47 47. جو کوئی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے وہی فاسق ہے، نافرمان، کافر، ظالم، فاسق. سب اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنے کا آرڈر ہے ہر مسئلے میں. ہر مسئلے میں دیکھ لو آپ، قرآن میں آپ کے ہر سوال کا جواب ہے، ہر مسئلے کا حل ہے قرآن. یہ بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے تو کافر ہے، ظالم ہے، فاسق. تو قرآن کے مطابق ہر مسئلے میں فیصلہ کرنے کا آرڈر ہے. سورہ نحل میں بھی بول دیا اللہ نے، آیت نمبر 64 64. ہم نے کتاب قرآن مجید، یہ کتاب اس لیے آسمان سے نازل کی ہے تاکہ لوگوں میں جو جھگڑا ہے، اختلافات ہے، اس کا فیصلہ کر دو. یہ ماننے والے کے لیے ہدایت ہے. اللہ کیا بولے؟ یہ مانے گا جو بات تو قرآن کی، اس کے لیے ہدایت. جو نہیں مان رہا قرآن کی بات اس کے لیے کہاں ہدایت ہے؟ وہ تو گمراہی میں ویسے ہی پڑھا، دوسری کتاب پڑھ. سمجھا؟ تو جھوٹ بات سے بچو. سورہ حج آیت نمبر 30. بتوں سے بچو، اور بت بھی تو جھوٹی ہے نا، اور جھوٹی باتوں سے بچو. جھوٹی باتیں کس کی طرف سے رہتی؟ شیطان کی طرف. ہر وہ غلط کام جو دماغ میں آ رہا ہے، جو لوگ عمل کر رہے ہیں، شیطانی بات ہے. ہر وہ بات جو قرآن کے خلاف بات ہے وہ سب شیطانی بات ہے، حدیث کی شکل میں آ رہی ہے. دشمن نہ اسلام کا لباس اوڑھ کے آئے گا نا، تبھی تو آپ جھانسے میں آؤ گے نا. عالم مفتی کی شکل میں آئے گا، داڑھی اور نماز پڑھا کے آپ کو کفر شرک کے باتیں دے کے، اللہ کے خلاف قرآن کے خلاف باتیں دے کے آپ کو جہنمی بنا دے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا. آپ کو کیا پتہ ہے؟ قرآن کی جانکاری ضروری ہے، فرض ہے. اسی لیے اللہ بولا ہے
سورہ قصص میں 85 نمبر آیت میں قرآن کو فرض کر دیا اللہ نے. اور ابن ماجہ کی حدیث بھی ہر مسلمان مومن مرد عورت کے علم دین کا سیکھنا فرض ہے. تو قرآن فرض ہے تو اس کو فرض ہے پڑھو. آپ ایک کتاب کو پڑھ لیں گے تو پوری حدیث پوری دنیا کا یہ عالم مفتی کا جو کھیل چل رہا ہے چکر سوچو آپ سمجھ میں آ جائے گا. اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو ترجمہ پڑھنا صرف تفسیر نہیں. تفسیر ہر عالم کی الگ. شان نزول میں بھی ملاوٹ کچھ سچ کچھ جھوٹ سمجھا. حدیث میں بھی ملاوٹ کچھ سچی حدیث کچھ جھوٹی حدیث. تو قرآن پڑھنا صرف عربی کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے نا عربی اس کا ترجمہ. ترجمے میں بھی کہیں کہیں 6236 آیت میں سے کہیں کہیں کرے ترجمے کچھ لوگ. تو ترجمہ بھی آپ ذرا ڈکشنری رکھ کے ساتھ میں لغت عربی انٹو اردو عربی انٹو انگلش عربی انٹو اپنی زبان میں ڈکشنری ملتی ہے تو وہ عربی کو بھی چیک کر کے لینا ہے. کیونکہ کہیں کہیں ترجمے میں بھی عالم مفتی بھٹک گئے کہیں بریکٹ مار کے گمراہ کر رہے ہیں سمجھا. تو جھوٹ بات سے بچو اللہ بول رہا ہے. اور شیطان جھوٹی بات پہ وسوسہ ڈالتے ہیں سمجھا. اور ان پہ شیطان حاوی ہے. جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس پہ شیطان ہی حاوی ہے. جب بھی وہ جھوٹ بتائے جھوٹ لے کے بھی چل رہے ہیں نا یہ جھوٹی جھوٹی حدیثیں تو شیطان مسلط ہے. ان کو خبر تھوڑی ہے. دین کے نام سے آ رہی نبی کے صحابہ کے نام سے عائشہ کے نام سے عبداللہ بن مسعود ابو ہریرہ کے نام سے آ رہا ہے. دشمن نے انہی کے نام سے دیا ہے تو آپ لوگ لے لے رہے تو پھنسیں گے سیدھا جہنم. سوچیے آپ. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جھوٹ بات سے بچو. اور کس پہ شیطان اترتے ہیں اس کے اوپر حاوی ہوتے ہیں مسلط ہو جاتے ہیں ہر جھوٹے گناہ گار سمجھا. اب وہ اس کو سچ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. شیطان اس کے اوپر مسلط ہو. دماغ میں سب شیطانی وسوسے جھوٹی جھوٹی حدیثیں جھوٹی سنی سنائی بات لے کے چل رہے ہیں سمجھا. ایمان قرآن پہ اور بخاری کی بات پہ چل رہے ہیں. ایمان قرآن پہ ہے. ایمان ہم لائے قرآن پہ ایمان ہے ہمارا اور فضائل اعمال پڑھ رہے ہیں. سوچو آپ نہ نبی صحابی نے پڑھا ہے نہ حکم ہے نہ اللہ کا حکم ہے دوسری کتاب پڑھنا. سوچیے آپ سب جائیں گے جہنم میں. اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے دوسری کتاب پڑھ رہے ہیں. سوچیے آپ اللہ کا حکم بھی نہیں ہے اور پیغمبر صحابی کے نقش قدم پہ چلو بولا وہ لوگ بھی قرآن پہ چلے. قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچائے. یتلو علیہم آیاتی نبی آیت پڑھ کے سناتا اور کچھ نہیں. پورے قرآن میں دیکھ لو آپ یتلو علیہم آیاتی میرا نبی آیت پڑھ کے سنا. آیت پوری قرآن میں کہیں اور کا آیت ہی نہیں ہے. دوسری کتاب میں تو قرآن سے لے جائے گئے آیت قرآن سے لے جا کے دوسری کتاب میں چھاپے پرنٹ کی تاکہ اس میں ملاوٹ کر سکے. قرآن میں تو نہیں کر سکتے ملاوٹ اس لیے یہاں سے نکال کے لے جاتے ہیں. آیت ہے ہی نہیں کہیں اور. جتنی آیتیں سب قرآن میں. تو نبی آیت پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے. قرآن پڑھ پڑھ کے نبی سنا رہا ہے. یا قرآن پڑھیے ترجمے سے اپنی زبان میں تو جانکاری ہوگی کیا سچ کیا جھوٹ سمجھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.